ایران ایک لمبی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ امریکہ کی دھمکیوں میں آ رہا ہے، نہ وہ اسرائیل کی دھمکیوں میں آ رہا ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ جیت یا ہار کا معاملہ نہیں ہے، اس جنگ میں کامیاب وہی کہلائے گا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہمارا مقصد تھا، آج انہوں نے پھر یہ کہا کہ رجیم چینج تو میرا مقصد ہی نہیں تھا، جوہری ہتھیار سے انہیں دور رکھنا تھا۔ ان کی لیڈرشپ تو ختم کی جا چکی ہے، اب ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہم نے انہیں کئی سالوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ تو کیا یہ اب ایک وکٹری ٹرافی کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک دن بھی شاید بہت زیادہ، وہ ایک لمحے ایک بیان دیتے ہیں اور پھر اگلے ہی لمحے جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں اس بیان سے مکر آتے ہیں۔ جس دن سے انہوں نے یہ بات شروع کی ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹروپس اتاریں گے ایران میں، اس دن سے پاسداران انقلاب کی طرف سے اور اس کے مختلف سوشل میڈیا فورمز کی طرف سے بار بار یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں ٹرمپ یہ بیان دے رہے تھے کہ جی ہم 2-3 ہفتے میں ختم کر دیں گے، اب وہ 2-3 ہفتے ان کے مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایران کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ ہم 6 مہینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی کی سچویشن دیکھیں تو خلیجی ممالک پہ 5500 سے 6000 کے قریب حملے ہو چکے ہیں، جس میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو ان کے لاسز جو ہے وہ مختلف کوڈ کیے جا رہے ہیں وہ 25 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ امریکہ جو ہے یہ تمام اخراجات انہی عرب ریاستوں سے ہی پورے کرنے کا مند ہے، اور وائٹ ہاؤس کا کل بھی بیان آیا ہے کہ جی یہ جو اخراجات جنگ پر آ رہے ہیں یہ اخراجات عرب ریاستوں سے وصول کیے جائیں۔ ایرانی صدر نے یہ واضح طور پہ بیان دیا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ گارنٹی دے کہ آج کے بعد ایران پر حملہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہیں ایران کے، انہوں نے دو ٹوک موقف یہ اپنایا ہے کہ اسٹیو وٹکوف کے ساتھ ہماری بات چیت تو جاری ہے لیکن اسے مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا، نہ اسے مصالحت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6 ماہ جو ہے ہم جنگ جاری رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اب ایک طرف اگر دیکھا جائے آبنائے ہرمز کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے، ان کی پارلیمان جو ہے وہ ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ عمان کے ساتھ مل کے اس کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس رکھا جائے گا، اور ایران اس بارے میں موقف یہ رکھتا ہے کہ پہلے بھی طریقہ کار یہی تھا کہ یہاں سے گزرنے والے جہاز جو تھے وہ پہلے ایران کو رپورٹ کرتے تھے پھر عمان کو رپورٹ کرتے تھے۔ اب اس ضمن کے اندر کیا یہ طریقہ کار مستقبل کے اندر بھی قابل عمل ہوگا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیراٹروپرز، میرینز اور 50,000 کے قریب جو نفری اس وقت تعینات ہے مشرق وسطیٰ کے اندر یا اس علاقے میں امریکی افواج کی، وہ کس حد تک ایران کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے حوالے سے یا ایران میں اترنے کے حوالے سے اپنی تیاری رکھتی ہے؟ کیونکہ ایک طرف اگر دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس جنگ کو ختم کرنے کا عندیہ بھی دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ مہلتیں بھی دیتے ہیں۔ اب اس ضمن میں اندرونی طور پہ جو انتشار پایا جا رہا ہے اور اندرونی طور پہ جو نظریات ریفٹ ہے وہ کس حد تک ختم ہوگی یا کس حد تک آنے والے دنوں کے اندر بڑھے گی، اور بالخصوص عرب ممالک کے اندر جو جاری روابط ہیں اس کے کیا نتائج جو ہیں وہ منظر عام پہ آئے ہیں۔ اور پھر جو پاکستانی وزیر خارجہ ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، وہ چائنا کے دورے پہ گئے اور وانگ جی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب وہاں پہ تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے اور اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے کون سے امور زیر بحث آئے ہیں، اس پورے منظرنامے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب طارق حبیب۔ طارق بھائی، سب سے پہلا سوال میرا یہ کہ عباس عراقچی تو 6 ماہ کی جنگ کے حوالے سے منظرنامہ وضع کر رہے ہیں، تو ایران کی تیاری 6 ماہ کی ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں یاسر بھائی، ایران کی تیاری شاید 6 ماہ سے بھی زائد کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو جو گزشتہ سال جو حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد ایران نے بہت کچھ سیکھا تھا اور ایران ایک لمبی جنگ کی پہلے ہی تیاری کر چکا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سچویشن پولیٹیکل پلیٹ فارمز پہ نظر آ رہی ہے اس سے بالکل جو ہے وہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایران ایک لمبی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ امریکہ کی دھمکیوں میں آ رہا ہے، نہ وہ اسرائیل کی دھمکیوں میں آ رہا ہے، اور نہ کسی طریقے سے وہ ان کے دباؤ میں آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک جنگ کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی جنگ کو آہستہ آہستہ آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور ایران کی کامیابی بھی بنیادی طور میں اسی میں ہے کہ وہ اس جنگ کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں وہ کھینچیں۔ دیکھیں یہ کنونشنل وار نہیں ہے، اگر جو ہے وہ یہ جنگ کنونشنل رولز پہ لڑی جاتی تو یقینی طور پہ ایران اس جنگ میں کسی بھی طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن ایران کے پاس یہی حل تھا کہ اس جنگ کو لمبا کھینچے۔ امریکہ اور اسرائیل جو
تیز ترین جو ہے وہ حملے کر کے فوری طور پہ معاملے کو نپٹانا چاہتے تھے، اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ صرف ناکام ہوئے ہیں اس میں، بلکہ وہ آہستہ آہستہ فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ، اور مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے۔ یہ جو بوٹس آن گراؤنڈ کا معاملہ ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہ دیکھیں کہ یہ زیادہ اس جانب نظر آتا ہے کہ چونکہ ایران جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا تو امریکہ ایک قوت کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے، اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن معاملہ بالکل واضح ہے کہ چونکہ ایران ایک لمبی جنگ کی جو ہے وہ پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے ایران کی جانب سے ہمیں وہ یہ نظر آتا ہے کہ جی جنگ ہماری مرضی سے ختم ہوگی، جنگ کے لیے ہم تیار ہیں۔ جیسے اچھا، جہاں پہ اپر ہینڈ کی کی بات ہوتی ہے، کچھ پراکسیز یا مزاحمت کے استعارے تو وہ کہتے ہیں، ان کو مقاومت کہتے ہیں، یعنی یمنی حوثیوں کو اگر دیکھا جائے تو یمنی حوثی اس پورے منظرنامے میں نسبتاً خاموش رہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں انہوں نے حملے کرنے شروع کیے ہیں، اور آج جو ہے وہ اسرائیل کے اندر انہوں نے حملے کیے ہیں، اور یمنی حوثیوں کی طرف سے ایکٹیویشن ہونے کے بعد باب المندب اور بحیرہ احمر کے اوپر بھی اس وقت اپر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو وہ ایران کا دکھائی دیتا ہے۔ تو پھر مذاکرات کی میز کے اوپر ایسی کون سی سچویشن ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خارق جزیرے کے اوپر بھی پیراٹروپرز اتاریں گے تو مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسرا، اگر آپ اصفہان اور ناتانز میں اگر زیر زمین جا کے وہاں سے یورینیم افزودہ نکالنے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ پھنسیں گے۔ تو پھر امریکہ کے لیے اپر ہینڈ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آبنائے ہرمز بھی بند ہو اور دوسری طرف سے پراکسیز بھی ایکٹیو ہوں؟ دیکھیں یاسر بھائی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو یمنی حوثی ہیں وہ پہلے اس جنگ میں شامل نہیں تھے اور وہ ویٹ کر رہے تھے۔ اب جیسے ہی امریکہ کی جانب سے دباؤ بڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یمنی ہیں وہ بھی باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو گئے ہیں، اور آج ان کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیانات بھی آ رہے تھے کہ ہم حزب اللہ اور ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اہداف بھی بتا رہے تھے کہ یہ اہداف ہمارے ہیں اور ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، انہیں ہٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمیں عراق میں بھی جو ہے وہ جو ایرانی پراکسی ہے وہ ایکٹیو نظر آتی ہے۔ آج بھی صبح میں انہوں نے جو برطانوی ایک اڈہ تھا اس کو نشانہ بنایا اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ہٹ کیا ہے، اور جانی اور مالی دونوں نقصان جو ہے وہ وہاں پہ ابھی تک رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں جہاں پہ پراکسیز کو ایکٹیو کیا جا سکتا تھا وہ ایران نے ایکٹیو کیا ہے۔ لبنان میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے حزب اللہ کے ساتھ فائٹ میں، وہاں پہ ان کے مارکاوا ٹینک ہٹ ہوئے ہیں، جو ابھی تک جو تعداد آئی ہے وہ 73 کی ہے، اور یہ بہت بڑا لاس ہے اسرائیل کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو مین پاور ہے اسے بھی نقصان پہنچا ہے، اور جو حزب اللہ کے اکاؤنٹس شیئر کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ اب تک 23 جو اسرائیلی سولجرز ہیں ان کو وہ ہٹ کر چکے ہیں، یعنی وہ مارے جا چکے ہیں، اس کی وہ باقاعدہ ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو محاذ ہیں یہ ایران نے ایک دم سے ایران کے ساتھ یکجہتی کے طور پہ ایک دم سے یہ گرم ہو گئے ہیں، اور یہ ایران مزید اپنا پریشر بڑھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پہ بند کیا ہوا ہے، جیسے جیسے امریکہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے جو ٹروپس ہیں انہیں ایران میں اتارے گا یورینیم کی، میں تو اسے چوری کہوں گا، یعنی یورینیم چوری کرنے کے لیے اور خاک جزیرے پہ قبضے کے لیے۔ جیسے ہی ٹرمپ کے بیانات میں شدت آتی ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ان محاذوں پر جو ہے وہ جو ایرانی پراکسیز ہیں ان کے حملے تیز ہو جاتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ایران یہاں پر بہت ہی مضبوط گراؤنڈ پر ہے۔ ایران نے دیکھیں، ایران کی جو ہے پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایران کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ جنگ لمبی کر دے۔ اب یہ جنگ جو ہے یہ جیت یا ہار کا معاملہ نہیں ہے، اس جنگ میں کامیاب وہی کہلائے گا جس کے اعصاب مضبوط ہوں گے، جو اس جنگ کو برداشت کرے گا، جو اس جنگ کے زخم سہنے کی جس میں قوت ہوگی، قوت برداشت زیادہ ہوگی۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایران میں زیادہ ہے۔ سر وہ تو تاریخی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایران میں زیادہ دکھائی دیتی ہے، کیونکہ امریکہ میں تو 2 کافن بیگ اٹھانے تک کی ہمت نہیں ہے، تو وہ اپنے اگر پیراٹروپرز اور میرینز اور فوجی جو ہے وہ ایران کے اوپر اتارے گا تو اس میں سے 20%، کم از کم 20% کی تو آپ ویسے ہی تعداد کم کر دینا اگلے 2 دنوں میں، کیونکہ 20% تو پاسداران انقلاب بسیط یا ان کی اپنی جو فوج ہے ان کے نشانے کے اوپر ہوں گے۔ تو پھر اتنی ہمت امریکہ کے اندر کہاں پہ ہوگی؟
دیکھیں یہ یاسر بھی ہمیں جو ایک دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جو ٹرمپ اور اس کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں، اور سیکنڈ یہ کہ وہ ایکشنز کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیانات تو یہ دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، اگر ایران مذاکرات کی ٹیبل پہ نہ آیا تو ہم ان کے جتنے ہی بھی توانائی کے ارے ہم ان کو تباہ کر دیں گے، ان کے ڈپوز تباہ کر دیں گے، اور اپنا زبردستی جو ہے وہ خالی کروا لیں گے. بیانات تو اس طرح کے آ رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ وہاں پر نہ تو ٹروپس کو اتار رہے ہیں. آپ اس میں دلچسپ چیز دیکھیں کہ جس دن سے انہوں نے یہ بات شروع کی ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ ٹروپس اتاریں گے ایران میں، اس دن سے پاسداران انقلاب کی طرف سے اور اس کے مختلف سوشل میڈیا فورمز کی طرف سے بار بار یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ٹروپس اتاریں. معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو عملی اقدامات ہیں وہ ہمیں صفر نظر آتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ حملے کر رہے ہیں، حملوں کی شدت بڑھا رہے ہیں. پہلے اب جو بارود ایران پہ گرایا جا رہا ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، ان بموں کی جو ہے وہ شدت زیادہ ہے. وہ اس حوالے سے تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن مطلب بارود گرانے کے حوالے سے، لیکن وہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی دھمکی پر عمل درآمد نہ کر رہے ہیں اور نہ وہ کرنے کے قابل ہیں. کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں جو ایک تو مذاکرات بالکل جو کسی درجے میں ابھی ہو رہے ہیں وہ بالکل صفر ہو جائیں گے اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے. تو امریکہ جو فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے حملے کی صورت میں، یعنی گراؤنڈ جو ہے وہ اگر اٹیک کرتا ہے تو گراؤنڈ اٹیک کی صورت میں وہ آپشن بھی کھو دے گا، فیس سیونگ کا موقع بھی اس کے پاس نہیں رہے گا. تو یہ وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور اگر وہ ٹروپ سامنے لے کے آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک عمومی تعداد بتائی جاتی ہے جو ان کے ریگولر آرمیز ہیں تو وہ تقریباً 10 لاکھ کے قریب بنتی ہے، لیکن جو رضاکار ہیں ایران کے ان کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراکسیز الگ ہیں. تو یہ سارے فگرز جو ہیں یہ امریکنز جو دفاعی ماہرین ہیں ان کے بھی علم میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے کوٹ کرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ٹرمپ نے ٹروپس اتارنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. اور اس موقع پہ جو ایک اہم چیز سامنے آئی ہے وہ ابھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جو برطانوی وزیر اعظم نے ابھی اپنے خطاب میں واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھ پہ دباؤ تو ہے لیکن برطانیہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جرمنی بھی یہ اعلان کر چکا ہے، فرانس بھی اعلان کر چکا ہے، اسپین بھی اعلان کر چکا ہے. یعنی واضح طور پہ لیکن سر اگر انٹرسیپٹرز کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایرو جو انٹرسیپٹر ہے اسرائیل کا وہ تو زمین کے مدار سے بھی باہر نکل جاتا ہے، لیکن وہ اس کا استعمال نہیں ہو رہا، اور ہم نے کچھ دنوں کے اندر دیکھا ہے کہ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے. اور جو کم فاصلے پہ نشانہ بنانے والے ہیں یعنی ڈیوڈ سلنگ ہے یا آئرن ڈوم ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے ایک شبہ تو یہ ہے کہ شاید ان کے دور مار کرنے والے جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، یا وہ اتنے رہ چکے ہیں کہ ان کو ابھی ضائع نہیں کرنا چاہتے. پھر خطے میں جو دیگر جگہوں کے اوپر انٹرسیپٹرز نظام تھے ہمیں وہ معلوم پڑا کہ کوریا سے انہوں نے اپنا جو انٹرسیپشن کا نظام تھا وہ اسرائیل لے گئے، اور مشرق وسطیٰ میں نئے نظام بلوائے جا رہے ہیں. آج پولینڈ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا پیٹریاٹ جو انٹرسیپٹر سسٹم ہے اسے مڈل ایسٹ کے اندر بھیجے گا. تو اگر یہ اپنے اتحادیوں سے بھی وہ سارے کے سارے میزل منگوانا شروع ہو چکے ہیں تو پھر یہ میزل بنانے میں کتنا عرصہ آگے لگے گا، اور اس کے بعد کی اسلحے کی دوڑ جو ہے وہ کتنی تیز ہوگی؟ دیکھیں اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے، دی یروشلم کی بھی رپورٹ ہے اس حوالے سے، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ انٹرسیپٹرز جو ہے وہ اس میں تو مطلب خاتمے کی بات نہیں کی گئی، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت کم رہ گئے ہیں اور یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ مسلسل جو ہے وہ اسرائیلی میڈیا بھی اس چیز کو کوٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی کر رہا ہے. تو یقینی طور پہ جو ہے وہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور جس طرح جواب دے رہا ہے، جس طرح ایرانی حملوں کو روکنے کی اسرائیل کوشش کر رہا ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹرز کا ذخیرہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یا پھر اختتام پر ہے. اب یہ اپنے اتحادیوں سے اس کو منگوانا چاہتے ہیں کہ انٹرسیپٹرز جو ہے وہ اتحادی فراہم کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک صرف پولینڈ کی طرف سے رسپانس آیا ہے، باقی کسی اتحادی کی طرف سے اس طرح کی مدد کا بھی کوئی رسپانس نہیں آیا.
وجہ یہی ہے کہ یہ جنگ کتنی طوالت پکڑے گی, یہ جنگ کتنی طویل ہوگی, ابھی اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. معاملہ یہ ہے کہ جہاں ٹرمپ یہ بیان دے رہے تھے کہ جی ہم 2-3 ہفتے میں ختم کر دیں گے, اب وہ 2-3 ہفتے ان کے مکمل ہونے میں ہی نہیں آ رہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایران کی طرف سے بیان آ جاتا ہے کہ ہم 6 مہینے کے لیے تیار ہیں. تو دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ایران 6 مہینے کے لیے تیار ہے تو ٹرمپ اسے 2-3 ہفتے میں کسی بھی صورت ختم نہیں کر سکتا. جو بھی اتحادی اپنا دفاعی نظام لے کر آئے گا یقینی طور پہ وہ بھی آخر میں مفلوج ہو جائے گا, اور وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کو اس طریقے سے نہیں بچا سکے گا ایران سے جس طریقے سے جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا طارق صاحب یہ بتائیے کہ موجودہ حالات کے اندر عرب ممالک جو ہیں ان کی پریشانی کس حد تک بڑھ چکی ہے؟ میرا ایک عامیانہ سے سوال مختلف لوگوں سے رہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک عام پاکستانی ہونے یا ایک عام انسان ہونے جو صرف اس پوری جنگ کا احاطہ کر رہا ہے دور بیٹھا ہوا, کہ عرب ممالک ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کرتے ہیں اور ایگریمنٹس ان کے ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ, طیارے گفٹ کیے جاتے ہیں اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بے شمار چیزیں کی جاتی ہیں. اب اس جنگ میں ان پہ مشکل آن پڑی ہے امریکہ کی وجہ سے, وہ معلوم ہے ان کو, ان کی انویسٹمنٹ بھی بارہا جو تھی وہ امریکہ کی طرف رہی. لیکن جب امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ ٹریلین ڈالرز انہوں نے انویسٹ کرنے ہیں ابھی مستقبل میں, اور امریکہ ان کے کہنے پر بھی جنگ نہیں روک رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا امریکہ یہ سمجھ چکا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مشرق وسطیٰ کی پالیسی تو تبدیل ہونی ہی ہونی ہے, تو اس لیے ان کی باتوں پہ صرف نظر کیا جائے؟ دیکھیں یاسر بھی, یہ جو معاملہ ہے خلیجی ممالک کا, تو بنیادی طور پہ امریکہ انہیں اپنی پپٹس تصور کرتا ہے, اور وہ اس کے خیال میں وہ جو کہے گا خلیجی ممالک جو ہے, خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ اسے تسلیم کر لیں گی. آپ ابھی کی سچویشن دیکھیں تو خلیجی ممالک پہ اب تک تقریباً 5,500 سے 6,000 کے قریب حملے ہو چکے ہیں, جس میں انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو ان کے لاسز جو ہے وہ مختلف کوڈ کیے جا رہے ہیں وہ 25 ارب ڈالر کے قریب ہیں, جبکہ قطر کی, صرف قطر کی آمدن میں 20 ارب ڈالر کی کمی بتائی گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام نقصانات یہ خلیجی ریاستیں پہلے سے برداشت کر رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک معاملہ اور یہ آتا ہے کہ جیسے ٹرمپ نے ابھی پچھلے دنوں میں ایک بیان دیا تھا کہ جی اگر یہ جنگ, خلیجی ریاستیں یہ جنگ رکوانا چاہتی ہیں تو وہ 4 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ امریکہ کو دیں, اور اگر یہ جنگ جاری رکھوانا چاہتی ہیں ایران کے خاتمے تک تو 4 ٹریلین ڈالر دیں, اور اگر یہ جنگ رکوانا چاہتے ہیں تو 2 ٹریلین ڈالر دیں. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ امریکہ جو ہے یہ تمام اخراجات انہی عرب ریاستوں سے ہی پورے کرنے کا مند ہے, اور وائٹ ہاؤس کا کل بھی بیان آیا ہے کہ جی یہ جو اخراجات جنگ پر آ رہے ہیں یہ اخراجات عرب ریاستوں سے وصول کیے جائیں. لیکن عرب ریاستوں کا اب تک کا جو تخمینہ ہے وہ تو تقریباً 172 ارب ڈالر کا بین الاقوامی سطح کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ ان کو جو نقصان ہوا ہے یا پھر جو مستقبل قریب میں ان کو نقصان ہوگا تو مجموعی طور پہ 172 ارب ڈالر ہے. ادھر امریکہ اس پوری جنگ کے لیے 200 ارب ڈالر جو ہے اس کی فنڈ میں مزید اضافے کی درخواست کرنا چاہ رہا ہے. تو ادھر یہ 250 ارب ڈالر تو اپنا ویسے ہی نقصان کروا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی معاملہ یہ ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق امریکہ کا جو روزانہ کا نقصان ہے وہ 2 ارب ڈالر کو کراس کر چکا ہے اپروکسیمیٹ. اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود جو ہے وہی ہے کہ وہ صرف فیس سیونگ ڈھونڈ رہا ہے, اور یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں کہ یہ نقصان عرب ریاستیں پورا کریں گی, تو اس وقت تک جو ایک جو امریکہ کے لیے مثبت جو پیغام یا رد عمل یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی حمایت میں جو بیان سامنے آیا ہے وہ متحدہ عرب امارات کا ہے. اس کے علاوہ جتنی عرب ریاستیں ہیں وہ اب ہمیں امریکہ سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, خاص طور پہ سعودیہ کے حوالے سے جو سعودی ولی عہد ہیں ان کے حوالے سے جو ٹرمپ کا بیان تھا اس کے اوپر انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اور بین الاقوامی جو فورمز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرمپ سے لے دے ہو رہی ہے. تو معاملات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ اپنے دوستوں کو ویسے ہی جو ہے وہ ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ٹرمپ جو پے در پے اپنے بیانات کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں, آج جو انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا جی کہ شاید 2 ہفتوں سے پہلے ہم اس جنگ سے نکل جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس معاہدے تک پہنچ جائیں کہ ایران سے معاہدہ کر لیں, اور پھر وہ
پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ رجیم چینج ہمارا مقصد تھا، آج انہوں نے پھر یہ کہا کہ رجیم چینج تو میرا مقصد ہی نہیں تھا، جوہری ہتھیار سے انہیں دور رکھنا تھا، ان کی لیڈرشپ تو ختم کی جا چکی ہے، اب ان کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ہم نے انہیں کئی سالوں پیچھے دھکیل دیا ہے. تو کیا یہ اب ایک وکٹری ٹرافی کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یاسر، بالکل ایسا ہی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے حوالے سے پوری دنیا اس نقطے پہ متفق ہو چکی ہے کہ جو ٹرمپ کے بارے میں جو چیز پریڈکٹ کی جا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل ہیں. ان کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کی جا سکتی. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک دن بلکہ ایک دن بھی شاید بہت زیادہ وہ ایک لمحے ایک بیان دیتے ہیں اور پھر اگلے ہی لمحے جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں اس بیان سے مکر آتے ہیں. تو ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں اور اس بیان کے کچھ اثرات ہوں گے، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گی جنگ، اور مذاکرات کا بھی دے دیا کہ جی وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ آج جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ ایک دم سے جمپ کر گئیں. آج جو ٹرمپ نے جو ان کے بیانات سامنے آئے اس میں یہ جو جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ایران مذاکرات کر لے. یہ ایک ہی گفتگو کے جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر مذاکرات نہیں کرتا تو ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں. یعنی پہلا نقطہ یہ کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر چند باتوں کے بعد یہ کہ بہتر ہے ایران مذاکرات کر لے ہم سے، اور پھر چند باتوں کے بعد یہ کہ اگر مذاکرات نہیں کرتا تو ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں. اب آپ ان تینوں کو ملا لیں. اچھا، تو آج جو انہوں نے یہ کہا کہ نیٹو سے ہم نکل سکتے ہیں، اتحادیوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو کیا نیٹو سے نکلنا امریکہ کے لیے سود مند ہے؟ کیا ہم یہ سمجھیں کہ نیٹو کا خاتمہ جو ہے وہ ان قریب ہے، یا پھر یہ سمجھیں کہ دوسری طرف بھی ایک پریشر ٹیکٹک چل رہا ہے اور اس کے مقاصد کچھ اور ہیں اور اس کے مفادات کچھ اور ہیں؟ دیکھیں یاسر بھائی، نیٹو کا معاملہ یہ ہے کہ نیٹو جو پچھلے 75 سال سے اس کو جو ہے وہ قائم چلا آ رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا دشمن مشترکہ ہوتا تھا. اگر انہوں نے افغانستان میں کارروائی کی تو اس کو جو ہے وہ پہلے ان کے فورمز پہ ڈسکشن ہوئی، اسے مشترکہ دشمن ڈکلیئر کیا گیا. عراق پہ کارروائی، جہاں بھی ہم دیکھیں نیٹو ایکٹیو ہوا ہے وہاں پہ دشمن کو مشترکہ سمجھا گیا ہے. اب جو ہے وہ واضح طور پہ ہم یو کے کو دیکھیں، جرمنی کو دیکھیں، جو ان کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، سب میں ایک بات موجود ہے کہ اس حملے سے پہلے ہم سے نہیں مشورہ کیا گیا. اچھا، نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے اس کے مطابق اگر جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے، کہ جنگ کی جاتی ہے، تو اس میں جنگ اگر کسی ملک پر، نیٹو کے کسی رکن ملک پر حملہ ہوتا ہے تو سارے ممالک مل کر اس کا جواب دیں گے. تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ پر حملہ نہیں ہوا، بلکہ یہ جنگ اسرائیل کی تھی، امریکہ اس میں شامل ہوا اور امریکہ نے اپنی مرضی سے جنگ کا انتخاب کر کے ایران پہ حملہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیٹو ممالک ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ مشترکہ طور پہ لڑتے تھے، اس کے جو نتائج ہوتے تھے اسے بھی مشترکہ طور پہ برداشت کرتے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ ہم سب کو برداشت کرنا پڑیں گے اور ہم ایسا نہیں چاہتے. یہی وجہ ہے کہ نیٹو ممالک جو ہیں وہ امریکہ سے دور ہو رہے ہیں. اور جو ٹرمپ کا بیان ہے وہ پھر ایک دفعہ پھر اس نے دھمکی دی ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ نیٹو سے نکل سکتا ہے. اگر دیکھا جائے، اگر واقعی اس پہ عمل ہو جاتا ہے، یعنی پھر دیکھیں بیان دے کون رہا ہے، ٹرمپ ہے، وہ کل کو پھر یہ کہے کہ جی نیٹو میں جو ہے وہ نیٹو کا مضبوط رکن ہوں، ہمارا اتحاد ہے، اس سے کوئی توقع نہیں ہے، پرانی محبت ہے. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کامیاب جو نظر آ رہے ہیں وہ رشیا کامیاب نظر آ رہا ہے، چائنا کامیاب نظر آ رہا ہے، ایران کامیاب نظر آ رہا ہے، اور ناکامی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے نظر آ رہی ہے. جنگ میں نقصانات جو ہے وہ، اچھا جنگ اب ہمیں ایک مطلب نئے رخ پہ جاتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں یاسر، پہلے جو حملے ہو رہے تھے وہ ملٹری انسٹالیشنز پہ ہو رہے تھے، وہ آئل انفراسٹرکچر پہ ہو رہے تھے. آج جو حملہ کیا ہے صبح، یعنی ایران کی جانب سے، پاسداران انقلاب کی جانب سے کل ایک لسٹ جاری کی گئی تھی اور کہا یہ گیا تھا 18 کمپنیوں کی، امریکن کمپنیوں کی، کہ اگر ہمارے جو ہے وہ انرجی سیکٹرز پر حملے ہوئے تو ہم ان کمپنیز کو نشانہ بنائیں گے.
اچھا وہ اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی آج رات 8 بجے کی تہران ٹائم کے مطابق. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ ڈیڈ لائن نزدیک آتی ہے تو ایک ان کی جو کمپنی ہے, مطلب ڈیڈ لائن ابھی آئی نہیں, آج صبح جو حملہ ہوا وہ کوئی ایک کمپنی ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے, اس کا بحرین میں ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں پر ایران نے صبح ہی حملہ کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کل رات جو اصفہان میں اور تہران میں حملے کیے گئے ہیں اس کے جواب میں پاسداران انقلاب نے ڈیڈ لائن پوری ہونے کا انتظار نہیں کیا. یہ حملہ ٹوٹلی ایک ایسی کمپنی پر کیا گیا ہے جس کمپنی کا جو جنگ کے معاملات میں یعنی امریکی اڈوں سے کسی ملٹری انسٹالیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی اب ہمیں جنگ جو ہے وہ یہ ملٹری اہداف سے ہٹ کر ہمیں جو ہے وہ ایسے اہداف کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس سے خلیجی ریاستوں کا کنیکشن جو ہے وہ پوری دنیا سے قائم ہوتا ہے. یعنی ان کی جو گلوبل مارکیٹ ہے جس سے کنیکشن جن راستوں سے قائم کیا جاتا ہے, اب ایران نے اہداف یہ بنائے ہیں کہ ان راستوں کو ختم کیا جائے گا تاکہ خلیجی ریاستوں کے لیے نقصانات کو بڑھایا جا سکے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو عالمی منڈی میں یقینی طور پہ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے گا. تو یہ بھی بنیادی طور پہ امریکن جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر حملہ ہے. لیکن جو چیز اس میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ جب رات کو بمبارمنٹ شدید ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے تو پاسداران انقلاب اور ایران نے ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہیں کیا اور انہوں نے فوری طور پہ اٹیک کر دیا. جو باقی کمپنیز ہیں اب یقینی طور پہ اگر اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے حملے جاری رہتے ہیں تو پھر ایران کی جانب سے جو ہے وہ ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے لسٹ جاری کی تھی اب وہ کمپنیز جو ہیں وہ ایران کے نشانے پر ہوں گی. اچھا سر, اگر دیکھا جائے تو اس وقت مجموعی طور پہ کتنے ممالک متاثر ہیں؟ 85 ممالک تو ایسے ہیں جہاں پہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. برطانیہ میں بھی ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہوا. ایشیا میں سب سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا, 50% قیمت بڑھی ہے. لاؤس اور کمبوڈیا میں بھی 33 اور 19% کا جو اضافہ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا. اگر یہ کشیدگی مزید برقرار رہتی ہے تو ایندھن کی قیمتیں مزید بڑھیں گی اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ روزمرہ کی اشیاء کے اوپر آئے گا. اب اس ضمن کے اندر جو میڈیشن جاری ہے وہ پاکستان, سعودی عربیہ, ترکیہ اور مصر کے مابین تھی, لیکن پھر پاکستان جو ہے وہ چائنا کے پاس جاتا ہے اور بات چیت کرتا ہے. اب اس میں کہاں تک ان ممالک کی آپسی روابط کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا دکھائی دے رہا ہے, اور دوسری طرف امریکہ کی گارنٹی ایران کو فراہم کون کرے گا؟ یاسر, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ کی گارنٹی ایران کو کوئی بھی فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ جو صورتحال ٹرمپ کی ہے جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اس حوالے سے کوئی ملک بھی یہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا. البتہ یہ ضرور ہوگا, جو ایک آپشن ہم جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ چند ممالک جو ہے وہ جیسے چائنا, رشیا, پاکستان, ٹرکیہ, مصر, یہ چند ممالک مل کر اس طرح کا کوئی معاہدہ کریں, یہ بتائیں کہ جو آئندہ جو ہے وہ ایران پر حملہ نہیں ہوگا, ضمانت لیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اس میں پوری کوشش کی ہے, یعنی پاکستان کی پوری کوشش تھی کہ جنگ نہ پھیلے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ نہیں پھیلی. جہاں تک بات ہے کہ کتنے ممالک متاثر ہوئے, تو دیکھیں امریکہ کی کوشش یہ تھی کہ اس لڑائی کو, اس حملے کو, یعنی ایران پر حملے کو ریجنل رکھا جائے, اس کے ریجنل امپیکٹس کریٹ ہوں اور اس کے بعد ایران اپنے اہداف حاصل, اسرائیل اور امریکہ اپنے اہداف حاصل کر کے واپس چلے جائیں. ایران نے کیا کیا, اس نے آبنائے ہرمز کو ٹارگٹ کر کے اس ریجنل وار کو جو ہے اس کے جو امپیکٹس آ رہے تھے ان کو گلوبلائز کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ساری دنیا چیخ رہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل دونوں پریشر میں آئے ہوئے ہیں. اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جیسے آج بھی جو ہے وہ ایران کی جانب سے ایرانی صدر نے یہ واضح طور پہ بیان دیا کہ مذاکرات کی کامیابی کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ گارنٹی دے کہ آج کے بعد ایران پر حملہ نہیں ہوگا. یعنی ایک نکتہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو امریکہ نے جو نکات 15 نکات بھیجے تھے وہ تو یکسر مسترد کر دیے کہ یہ تو جو ہے وہ مطلب کسی بھی طریقے کنسیڈر کیے جانے کے قابل نہیں ہیں, اور انہوں نے صرف ایک ہی نکتہ سامنے رکھا ہوا ہے کہ جی یہاں پر ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, اس کی ضمانت دیں گے تو مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے, یعنی ابھی ہم ٹرمپ کا بیان ڈسکس کر رہے تھے کہ ایران ہم سے مذاکرات کر رہا ہے, بہتر ہے کہ کر لے ورنہ ہمارے پاس اور آپشنز ہیں.
تو جتنا فرسٹریٹ امریکہ ہو چکا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اور آپشن ہوتا ایران کو مذاکرات کی میز پہ لانے کا، تو یہ بہت پہلے جو ہے وہ اس کو مطلب اس کے اوپر عمل کر چکے ہوتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ یہ باتیں کر رہے ہیں مذاکرات کی، ٹرمپ، اور جو ایرانی صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، صرف ایک صورت میں کریں گے کہ گارنٹی دی جائے کہ آج کے بعد ایران پر حملہ نہیں میرا ہوگا۔ وہی سوال ہے نا کہ کیا چائنا گارنٹی اس کی دے گا، کیا رشیا گارنٹی اس کی دے گا؟ ان ممالک کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت متاثرین میں تو چائنا بھی ہے، کیونکہ 90% وہ تیل اپنا جو تھا وہ ایران سے لیتا تھا، لیکن اب جو موجودہ صورتحال میں نقصان تو اس کو بھی ہو رہا ہے۔ دیکھیں یاسر بھی، چائنا اور رشیا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ دشمن اگر جو ہے وہ ایک غلط جنگ میں الجھ گیا ہے تو اسے جنگ لڑنے دو، تو چائنا اور رشیا تو دیکھ رہے ہیں امریکہ کو جنگ لڑتے ہوئے۔ اس کی جو گارنٹی والی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں، اس میں صرف ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈسکشنز ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور جو مختلف جو ماہرین ہیں وہ مختلف چینلز پہ جو آ کے ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے پوائنٹ سے یہ لگتا ہے کہ مختلف ممالک کو، یعنی یورپین ممالک کو بھی اور رشیا اور چائنا کو بھی اور عرب ممالک کو بھی سامنے آنا پڑے گا، اور مشترکہ طور پہ امریکہ سے یہ ضمانت، مطلب امریکہ سے بات چیت کر کے یہ ضمانت دینی پڑے گی۔ یہ ضمانت کوئی ایک ملک نہیں دے گا۔ جو انٹرنیشنل فورمز پہ جو ڈسکشن سامنے آ رہی ہیں، جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، ان سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ضمانت کوئی ایک ملک نہیں دے گا، اور نہ وہ دے سکتا ہے، کیونکہ انہیں ٹرسٹ نہیں ہے امریکہ پہ۔ تو اس کے لیے جو امریکن اتحادی ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے گا، ان سے بات چیت کی جائے گی۔ یہ ڈسکشن کا صرف ایک پورشن ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں سے رشیا، چائنا، پاکستان، دیگر ممالک شامل ہوں گے، عرب ممالک شامل ہوں گے، اور یہ جو ضمانت ہے یہ ایران کو مختلف ممالک مل کر دیں گے کہ آپ پر حملہ نہیں ہوگا۔ کوئی ایک ملک اس کی جو ہے وہ ضمانت نہیں دے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو مختلف فورمز پہ یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے، نظر بھی ایسا ہی آتا ہے کہ کوئی اس طرح کا آپشن جو ہے وہ کریٹ کیا جائے گا اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا، ورنہ کسی ایک ملک کی ضمانت، پہلی بات تو یہ کہ کوئی دے گا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایران کو اگر ہم دیکھیں، ایران جس پوزیشن پر ہے وہ شاید کسی کی ضمانت قبول بھی نہ کرے۔ ایران جس پوزیشن پر ہے وہ شاید کسی کی ضمانت قبول بھی نہ کرے، اور عرب ممالک جو ہیں وہ سب مل کے چین اور رشیا کے ساتھ امریکہ کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرے، کیونکہ اس وقت جو دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جس سے مجموعی طور پہ پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، اس کا آؤٹ کم آنے والے دنوں کے اندر کیا نکلے گا، اور 6 ماہ کی جنگ لڑنے کی اہلیت جو ایران اپنی ثابت کر چکا ہے، تو یہ 2-3 ہفتوں کی جس جنگ کی بات ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں وہ کون سی ہوگی، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ جناب طارق حبیب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔